اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمد للہ رب العالمین. آج کل خطبات میں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ مسلمانوں نے عام جنگ میں کافروں کو سخت نقصان پہنچایا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود بھی جب درے کی حفاظت پر مامور اکثریت نے درہ خالی کر دیا تو دشمن نے اس طرح سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب مشرکوں کے پرچم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور کوئی شخص بھی اب پرچم اٹھانے یا اسے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا، تو ایک دم مشرک پسپا ہونے لگے اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. ان کی عورتیں بھی جو کچھ ہی دیر پہلے پرمسرت لہجوں اور پورے جوش و خروش سے دف بجا بجا کر گا رہی تھیں، دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگیں. مسلمانوں نے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کر کے ان کے ہتھیار لینے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اسی وقت مسلمانوں کا وہ تیر انداز دستہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر تعینات کر کے حکم دیا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں، وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے بھاگا. یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو سختی سے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں ہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے مشرکین کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے. یا کہ یہ کہہ کر وہ لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے، مگر ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ دوسرے صحابہ اپنی جگہ جمے رہے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم ہوگی. انہوں نے نیچے جانے والوں سے کہا، یعنی درے سے جو نیچے اترے تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا. ان کے امیر نے یہ کہا. اکثر مورخین اور سیرت نگار درہ چھوڑنے والے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت کی جلدی تھی، اس لیے وہ اصرار کر رہے تھے کہ جب باقی سب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. جبکہ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر انہیں روک رہے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ جو بھی ہو تم لوگ اپنی جگہ اس جگہ سے نہیں ہٹو گے، اس لیے ہمیں یہیں رہنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی اکثریت نے امیر کی بات سے اتفاق نہیں کیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے. یہ اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے. اور کتب حدیث اور تفسیر میں بھی عمومی طور پر یہی ذکر ملتا ہے کہ یہ صحابہ مال غنیمت کی جلدی کی وجہ سے درہ چھوڑ کر چلے گئے. اور سورہ آل عمران کی آیت 153 جو ہے کہ منکم من یرید الدنیا
ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طلب رکھتے تھے، اور تم میں ایسے بھی تھے جو آخرت کی طلب رکھتے تھے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر مفسرین بھی یہی لکھتے ہیں کہ صحابہ مال غنیمت کے حصول کے لیے جلدی جانا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کے بارے میں اس دنیاوی خواہش کے لیے درے کو چھوڑنے کی بات دل کو لگتی نہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے بھی ایک تفسیری نوٹ لکھا تھا جو شائع نہیں ہوا، جو غیر شائع شدہ ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا اس کی تفسیر میں۔ اس سے پہلے کچھ بیان کر دوں، جو پوری آیت پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ پوری آیت اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان کی بے خونی کر رہے تھے، تاں کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم اصل حکم کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے باوجود بھی نافرمانی کی کہ اس نے تمہیں وہ کچھ دکھلا دیا جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں ایسے بھی تھے جو دنیا کی طلب رکھتے تھے، اور تم میں ایسے بھی تھے جو آخرت کی طلب رکھتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پرے ہٹا لیا تھا تاکہ تمہیں آزمائے، اور جو بھی ہوا وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے، یعنی اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیت، جس کی تفسیر میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مال غنیمت کے لیے اس جنگ میں کس سے پہلے کی تھی، یا اس جنگ کے حوالے سے یہ آیت۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا، بلکہ سوچنا بھی ان کی شان کے خلاف ہے کہ ان کو مال غنیمت کی پڑی ہوتی تھی۔ یہ لوگ تو اپنے بیوی اور بچے اور اپنی جانیں تک اپنے سب سے محبوب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر چکے تھے، اور اس سے پہلے وہ اپنے اموال و اسباب بھی اسی راہ میں لٹا چکے تھے۔ شہادت کے شوق میں تو جیسا کہ واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ لوگ باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے، اور یہ جنگیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھیں۔ یہ تو الزام ہے مسلمانوں پہ۔ ہاں، فتح کی صورت میں مال غنیمت مل جانا ایک ضمنی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا مطلوب و مقصود مال غنیمت حاصل کرنا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال تاریخ اسلام میں اور اسی طرح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے بیان کرتے ہوئے مورخین جو ہیں یا سیرت نگار ہیں، یہ محدث ہیں یا مفسر ہیں، ان بزرگوں کو لگتا ہے کہ کہیں غلطی لگی ہے، اور محض کسی روایت کی سند وغیرہ پر اعتبار کر کے یہ لوگوں نے اپنی سادگی میں یا اس پر یقین رکھے کہ روایت صحیح ہوگی، ایسا بیان کر دیا ہے کہ صحابہ مال غنیمت کے لیے نیچے اترے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ عواقب اور اثرات کے لحاظ سے یہ بات کتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو یا آپ کی قوت قدسیہ سے فیض یاب ہونے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان کی شان کے کتنی منافی ہو سکتی ہے۔ بہرحال صحابہ کی قربانی اور جذبہ شہادت کو دیکھ کر یہ بات یقین کرنی مشکل ہے کہ صحابہ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے
اس درہ کو چھوڑنے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان صحابہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور وہ دشمن کو بھگا رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تو درے پر موجود صحابہ اس واضح فتح کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہو گئے، اور فتح پر ختم ہوتی ہوئی اس جنگ کے آخری لمحات میں شامل ہونے کی تڑپ سے بے چین ہو رہے تھے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خوشی میں۔ وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی تو جہاد میں براہ راست حصہ لے رہے ہیں اور ہم یہاں درے میں کھڑے ہیں، تو جہاد میں شامل ہونے کا شوق جوش میں آیا کہ اب فتح تو ہو چکی ہے، تو آج کے دن کے ختم ہوتے ہوئے جہاد میں عملاً بھی شامل ہو جائیں، اس فتح کی خوشی تو منا لیں کم از کم۔ لیکن ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر جو زیادہ صاحب فراست ثابت ہوئے، ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ ان کا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا کہ جو بھی ہے ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم معود بغیر مطبوعہ نوٹس میں اس آیت کی کچھ تفسیر ملتی ہے۔ اس کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ منکم من یرید دنیا، اس جگہ دنیا سے مراد مال غنیمت نہیں بلکہ دنیا والی چیز مراد ہے، اور آخرت سے مراد انجام اور آخری نتیجہ ہے۔ یہ خیال کرنا کہ انہیں یہ خیال آیا تھا کہ ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا واقعہ کے خلاف ہے، کیونکہ بدر میں تو ان لوگوں کو بھی حصہ مل گیا تھا مال غنیمت میں جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس لیے یہ خیال بالکل غلط ہے، صحابہ کے متعلق دنیا داری کا خیال کرنا درست نہیں۔ یہ مسلم عورت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس جنگ احد میں شریک ہوں، یہ بھی دنیاوی خیال تھا کہ ہم اس غزوے میں شامل ہوں اور کافروں کو ماریں۔ لوٹ کے مال میں شامل ہونا اس جگہ مراد نہیں۔ فرماتا ہے کہ تم کو یہ خیال تھا کہ ہم غزوہ میں شامل ہونے والوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، مگر یہ بھی ایک دنیاوی خیال ہے، کیونکہ دنیاوی خیال اس لیے ہے کہ صرف لڑنا تو کوئی بات نہیں ہے، آن رسول کے حکم کی تعمیل کرنا نہ کرنا یہ دنیاوی خیال بن جاتا ہے۔ تمہیں تو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی اور بس، کیونکہ آن وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، چاہے وہ دین کی خاطر جنگ ہو رہی ہو اور آپ نے منع کر دیا اس سے اور کہیں اور جگہ ڈیوٹی لگا دی، تو اس حکم کی تعمیل اصل میں دین ہے، نہ کہ جنگ کرنا دین۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ منکم من یرید الآخرہ، فرماتا ہے کہ تمہارا افسر اور اس کے ساتھی تو آخرت کو چاہتے تھے، ان کے مد نظر انجام اور نتیجہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، وہ نافرمانی کے بد نتیجے کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس کے ساتھی بھی اسے حق پر سمجھتے تھے۔ افسر اور اس کے ساتھی متفق لوگوں کی نظر اور اس کے ساتھ متفق لوگوں کی نظر اس بات کے آخری نتیجے پر پہنچ رہی تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جنگ میں شمولیت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ بات واضح ہو گئی، لیکن برخلاف اس کے تمہاری نظر سطح پر پڑی رہی تھی۔ یہ معنی صحابہ کی آتے ہیں کہ یہ معنی صحابہ کی اس شان کے مناسب حال ہیں جو ان کے کاموں اور ان کی قربانیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ خلیفۃ مسیح رابع نے حضرت مسلم معود کے اس نوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ دنیا چاہتے تھے، یعنی ان سے جھگڑا کرنے والے اور دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر یہ عقبہ چاہتے تھے۔ اس مضمون کو حضرت مسلم معود خلیفہ رابع فرماتے ہیں کہ اس مضمون کو حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے اپنے نوٹس میں ایک اچھا نقطہ ایک خلیفہ رابع نے آگے بیان کیا کہ پس حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہی بے تعلق ہے کہ وہ دنیا چاہ رہے تھے اور وہ آخرت چاہ رہے تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا وہ تھی بھی کتنی سی، وہ عجیب و غریب سی بات نظر آتی ہے۔ وہ درے سے بھاگے ہوں گے، تو تفصیل بیان کی انہوں نے،
کہ درے سے بھاگے ہوں گے وہ جو درے کی حفاظت و معمور تھے، اس وقت تک تو سب چیزیں بٹ بھی چکی ہوں گی، اور یہ خیال کہ ان کو یہ جلدی تھی کہ ہم جلدی سے وہاں جا کر شامل ہو جائیں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے حسن ظن کرو اپنے لوگوں پر کہ وہ اس خیال سے گئے تھے کہ سارے فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، تو ہم کیوں اس منظر سے پیچھے رہیں؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ جہاں جشن منایا جا رہا ہو، خوشی منائی جا رہی ہو، سب دوڑ دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں بھی اپنے قیام کے دوران رابع کہتے ہیں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہو تو یہاں کوئی مال غنیمت لوٹنے تو نہیں لوگ آتے، لوگ پہنچتے ہیں اور خوشی میں حصہ لینے پہنچتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے نیچے، دیکھو یہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے سارے لطف اٹھا رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو کر، خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے، ہم یہاں کھڑے اکیلے، ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی کہ اس وقت خوشی سے یہ بہت زیادہ مزے کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر الگ ایک طرف بیٹھے رہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کی تعمیل کریں، اور جو اس کا لطف ہے وہ دراصل وہ لطف وہ نہیں ہے جو وہاں خوشی میں ہے۔ جنگ کی تفصیل انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا، جیسا کہ میں فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں، دعا کریں، ظلم کے خلاف حقیقی عمل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ گو آوازوں میں تو کچھ بلندی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، باتیں بھی کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن اسرائیلی حکومت سے لگتا ہے سب خوف زدہ ہیں، یا فطرتاً جو مغربی دنیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، جو نفرت ہے اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم یا ختم نہ ہو، یا جو کوشش ہونی چاہیے اس طرح کوشش نہ ہو۔ تو بہرحال ان پہ ہم تو زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن کوشش باہر کرتے رہنا چاہیے، ان کو سمجھاتے بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ مسلمان ملکوں کو ہی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اپنے آواز میں زور پیدا کریں۔ اور نماز کے بعد میں جنازہ ایک نہیں دو بلکہ جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ ہے مکرم شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب، جو غزہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ محمد شریف عہدے صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ہمارے بزرگ احمدی شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب شہید ہوئے۔ مرحوم موجودہ جنگ میں غزہ میں شہید ہونے والے پہلے احمدی ہیں۔ شیخ احمد ابو سردانہ صاحب کی عمر تقریباً 94 سال تھی۔ آپ الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء میں سے ہیں۔ 1970 میں موصوف اپنے بعض دوستوں کے ساتھ حیفا تشریف لائے، چونکہ وہ عید کا دن تھا۔ خدائی تصرف کے تحت مرحوم نماز عید کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کبابیر پہنچے۔ مولانا بشیر الدین عبید اللہ صاحب مرحوم مبلغ سلسلہ نے خطبہ عید کے دوران ظہور امام مہدی کا ذکر فرمایا، جس سے مرحوم شیخ ابو سردانہ صاحب کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے احمدی علاؤ الدین عہدے صاحب سے کہا کہ مولانا بشیر الدین عبید اللہ سے میری تفصیلی ملاقات کروا دو۔ دوران گفتگو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مجھے میرے والد مرحوم کی نصیحت ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں امام مہدی کی آمد کی خبر ملے تو ضرور بیعت کرنا۔ چنانچہ اسی روز مکرم شیخ احمد ابو سردانہ صاحب نے بیعت کی۔ ان کی قرآن مجید سے غیر معمولی لگاؤ تھا، ہر ہفتے میں ایک بار قرآن کریم کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا جو ریکارڈنگ کا، اس میں بھی ذکر ہے۔ ان کی اہلیہ دوسری بیوی ہیں جو وہ بھی اس حادثے میں زخمی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ڈاکٹر عزیز حفیظ صاحب یہاں سے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت جاتے رہے، وہاں ان کو ان سے
ملنے کا موقع ملا ابو سردانہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا جب میں ان کو ملنے گیا تو میری عزت کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، تو میں نے ان کو کہا بیٹھے رہیں، بڑے جذبات میں آ گئے اور اپنی چھڑی سے ذرا ذرا سا ہلکا سا ٹچ کر کے ان کو کہنے لگے کہ تم خلیفۃ المسیح کے نمائندے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ بڑا عزت اور احترام تھا خلافت کا۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ جس سرزمین سے تم تعلق رکھتے ہو وہاں مسیح موعود آئے تھے، اور مسیح موعود اور خلافت کے لیے ان کی محبت اس قدر تھی کہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں میں بھی اشکبار ہو گیا۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اپنا موبائل پہ پیغام بھی میرے نام بھیجا کہ میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، وہ تو وائرل ہوا بھی ہوا ہے پیغام، میں سنا بھی دیتا ہوں کچھ حصہ اس کا۔ کہتے ہیں اس پیغام میں جو انہوں نے میرے نام بھیجا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خلیفۃ المسیح الخامس۔ میں ہر ہفتے ایک بار قرآن کریم کا مکمل دور کرتا ہوں اور ہر فجر کے وقت میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اے میرے خلیفہ میری مدد کریں، مجھے بچائیں، میں مشکل روحانی مصیبت اور پریشانی میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ہر حکم پورا کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد یہاں بہت مشکل ہے، لیکن میں اس کے لیے پرعزم ہوں۔ میں نے 1948 کی جنگ میں 48 سال کی عمر میں حصہ لیا تھا۔ میں نے 3 سرحدی جنگ میں کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں اور سینہ بے گھر ہو گیا تھا۔ میرے والد ایک مشہور صوفی تھے اور میرے بھائی محمد یعنی غزہ کے چیف جج تھے، یہاں غزہ کے چیف جج تھے۔ میرے خاندان میں ایسے افراد بھی ہیں جو مجھے پریشان کرتے ہیں، ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میرے لیے دعا کریں۔ پھر کہتے ہیں اس ضلع میں میرے پاس صرف چند ساتھی ہیں، اور پھر انہوں نے بعضوں کے نام لیے کہ وہ مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہیں، جن میں ایک نوجوان طارق ابودیہ صاحب ہیں۔ کہتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آگے دعا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک آپ میری بیعت قبول فرمائیں، یعنی کہ میں اپنی بیعت کی تجدید کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں سچے دل سے احمدی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ احمدیہ عقیدہ کے سوا میرا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے۔ بعض مخالفین نے کہا تھا کہ احمدی نہیں ہے، یوں ہی احمدی مشہور کر رہے ہیں، لیکن ان کا ریکارڈڈ بیان ہے سامنے، اس کے بعد شاید اب وہ چپ کر گئے ہوں گے مخالفین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اہلیہ کو بھی شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فلسطینیوں کے لیے بھی قبول فرمائے اور وہاں امن بھی قائم فرمائے، اور ان لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے عثمان احمد گاکوریا صاحب کینیا کا، جن کی بھی وفات بھی گزشتہ دنوں میں ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو جماعتی خدمات کا سلسلہ ان کا بہت لمبا ہے، کئی دہائیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 1932 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 60 کی دہائی میں ان کو جماعت سے تعارف ہوا۔ ایک پرانے بزرگ عرب احمدی مرحوم سالم حفیظ صاحب کے ذریعہ سے ان کو جماعت کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مکرم مولانا روشن الدین صاحب مبلغ جماعت کے ذریعے 1964 میں بیعت کی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور آخر تک
اس عہد بیعت کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا، محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے۔ کینیا کی آزادی کے بعد کوالے پین پولی ٹیکنک اسکول کے پہلے مقامی پرنسپل مقرر ہوئے۔ اس طرح ایک دوسرے پولی ٹیکنک کالج کے مقامی پرنسپل، پہلے مقامی پرنسپل کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا۔ دو جماعتی کتب کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت ملی۔ مقامی موسیقیان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے اخلاق تھے۔ ہمارے مبلغین کو بھی، نئے جانے والوں کو بھی اب چاہیے کہ اپنے بھی وہ اعلیٰ معیار قائم کریں کہ مقامی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ آپ کی تقریباً ساری اولاد جماعت سے جڑی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں جماعتی خدمت کی توفیق بھی پا رہی ہے۔ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت رسول فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره عباد اللہ رحمكم اللہ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔